صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایپیسوڈز چل رہے ہیں ایام اضحیٰ کے، اور اس ایپیسوڈز کے عنوان تھے اور ہے بھی کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام اور ان کی خصوصیات. چند اصحاب کا تذکرہ کیا تھا ہم نے اس سے پہلے، اور ان کے خصوصیات کو بیان کیا تھا، اور یہ بھی بیان کیا اور بتایا کہ یہ آیت صرف اور صرف اس آیت کے مصداق اصحاب امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے علاوہ اس میں کسی دوسرے اور کسی غیر کا شمار نہیں ہے. پروردگار عالم اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ اس شخص کو دوست رکھتا ہے جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں اس طریقے سے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. اور یقیناً کربلا والوں کے علاوہ اس آیت کا کوئی مصداق نہیں ہوتا. میں نے اس سے پہلے چند اصحاب باوفائے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کیا. آج بھی کچھ اصحاب کا تذکرہ کرنا ہے. میں نے اس سے پہلے ایک اصحاب کا تذکرہ کیا تھا جو ابو ذر غفاری کے غلام تھے. آج میں ایک غلام کا اور تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس کا نام اسلم ترکی ہے. یہ اصحاب باوفائے امام حسین علیہ السلام تھے. یہ ترک کے رہنے والے تھے، جس کو ابھی ٹرکی کہا جاتا ہے. ترکی کے رہنے والے تھے اور یہ غلام تھے. ان کو امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد علیہ السلام کو بخش دیا تھا، ان کے غلامی میں دے دیا تھا. ان کا نام بعض جگہ پہ اسلم ابن عمر ہے، اسلم ابن عمر دیلمی، اور ترکی کے رہنے والے ہیں. اصحاب سید الشہداء علیہ السلام میں شمار ہوتے ہیں. یہ کاتب بھی سمجھے جاتے تھے امام حسین علیہ السلام کے، قاری قرآن بھی تھے، عربی بھی یہ جانتے تھے. اور کیوں نہ جانے، جو امام حسین کا ہو جاتا ہے اور واقعاً اس کو ساری زبانوں سے واقفیت ہو جاتی ہے. جو امام کا ہو جائے پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ بہترین تیر انداز اور کماندار تھے. یہ بہترین تیر اندازی میں یہ ماہر تھے، یہ دلیر تھے. روز عاشورہ جب یہ میدان جنگ میں اجازت لے کر گئے ہیں تو انہوں نے مندرجہ گفتگو کی ہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں تلواروں اور نیزوں سے سمندروں میں ابال پیدا کر سکتا ہوں، اور تیروں سے آسمان میں میرے تیروں سے کیا ہو سکتا ہے، آسمان میرے تیروں سے بھر سکتا ہے. یعنی آسمانوں کو تیروں سے بھر سکتا ہوں اور سمندر میں ابال پیدا کر سکتا ہوں. یہ شجاعت ہے، یہ دلیری ہے، اور انہوں نے دکھائی بھی اپنی شجاعت کو، اپنے دلیری کو. یہ ماہر تھے. ان کی خصوصیات کیا تھی؟ تیر اندازی تھی ان کی خصوصیات. پھر انہوں نے امام سے اجازت لی اور جنگ کے میدان میں آئے اور جنگ کرتے رہے. اور جنگ کرتے کرتے یہ کئی کافروں کو انہوں نے واصل جہنم کیا ہے تقریباً. اور کرتے کرتے ایک مرتبہ کیا ہوا کہ لوگوں نے ان پر مل کر حملہ کر دیا. جب ان پر حملہ کر دیا تو یہ اس وقت شہید ہو گئے. امام کو مدد کے لیے بلایا. جب امام پہنچے تو یہ شہید ہو چکے تھے. ان کی جان بہت عنصری سے پرواز ہو چکی تھی. امام نے پھر ان کو اٹھایا اور اٹھا کر گنج شہیدہ تک لائے. یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جن کی مدد امام کر رہے ہیں. یہ امام کی مدد نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کی مدد امام کر رہے ہیں. ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کے رخساروں کا بوسہ دے رہے ہیں، ان کے سر کو زانوں پر رکھ رہے ہیں. ان کے اندر اللہ جانے کیا خلوص تھا، کیسی نیت تھی، جو آج ان کو ہر ایک شیعہ جان رہا ہے. ہر ایک صوبے میں، ہر ایک منطقے میں 72 تاب اٹھتا ہے تو ان کے نام ضرور لیے جاتے ہیں. بہت سے اصحاب باوفا تھے لوگوں کے، بہت سے اصحاب تھے، رسول کے بھی اصحاب تھے، امام علی علیہ السلام کے اصحاب تھے. لیکن جو اصحاب کا مقام
असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम है, सहाबियों में तमाम तर वो किसी का मकाम नहीं है, और यकीनन होना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने परवरदिगार की बारगाह में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में इन्होंने अपने जान के नजराने को पेश किया है। फिर एक सहाबी का और तस्करा करते हैं हम, जिसका नाम था हंजला इब्ने असअदुश शबामी। बाज़ तारीखों में इनका हंजला इब्ने साद भी जिक्र हुए है। बाज़ लोगों ने हंजला इब्ने असअद शबामी, अतुल्ला तुस्तरी ने इनको हंजला इब्ने असअद शबामी जिक्र किया। शामी ना कहिएगा, शबामी जिक्र किया है। आप जो है शेख तुसी ने इन्होंने करबला के शहीदों में, शोदा में जाना है, और इनका नाम ज़ियारत रजबिया में भी आया है। इब्ने शहर आशोब ने इब्ने शहर आशोब ने इनको साद इब्ने हंजला जाना है, जबकि मैंने बताया कि शेख तुस्तरी ने इनको हंजला इब्ने असअद शबामी जाना है। ये इमाम के कासिद में शुमार होते थे, ऐसे कासिद जो करबला के मैदान में कई मरतबा इमाम के ख़त को लेकर उमर इब्ने साद के पास गए हैं, और उसके बाद इन्होंने अपने आप को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया और कहा कि हमें इजाज़त दें, हम भी जंग के मैदान में जंग करने जाना चाहते हैं और अपनी जान का नजराना खुदा की बारगाह में पेश करना चाहते हैं। फिर इमाम ने इजाज़त दी, और इजाज़त देने के बाद ये मैदान करबला में आए हैं। जब मैदान करबला में आए हैं तो उमर इब्ने साद की फौज से मुखातिब हुए। मुखातिब होने के बाद एक आयत पढ़ी है, चंद आयत पढ़ी है, उसका मैं तज़किरा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्होंने मुखातिब किया, और मुखातिब करने के बाद उन आयत पढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कौम इन्नी अखाफु अलैकुम मिस्ल यौमिल अहज़ाब मिस्ल दअबिन कौम नूह व आदिन व समूद वल्लज़ीन मिन बअदिहिम वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद व या कौम इन्नी अखाफु अलैकुम यौमत तनाद यौम तुअल्लूना मुदबिरीन मा लकुम मिनल्लाहि मिन आसिम व मन युज़लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। इसका तर्जुमा है कि ए कौम वालो, जैसा हाल कौम नूह का हुआ, कौम आद का हुआ और कौम समूद का हुआ और उनके बाद वाली कौमों का हुआ था, और अल्लाह तो अपने बंदों पर जुल्म का इरादा भी नहीं करता। ए मेरी कौम, मैं तुम्हारे बारे में चीख और पुकार वाले दिन से डरता हूं, जिस दिन तुम पीठ फेर कर दोज़ख की तरफ भागोगे। तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई न होगा, और जिसे अल्लाह गुमराही में छोड़ दे उसे हिदायत करने वाला कोई ना होगा। इसके बाद फिर कहा, ए कौम, हुसैन के कत्ल का इरादा रखते हो? और इसके बाद यह आयत पढ़ी, फायुस हितकुम बेअज़ाबिन व क़द ख़ाबा मन इफ्तरा, वरना वो किसी अजाब से तुम्हारा किला कमा कर देगा, और जो कोई बुहतान बांधता है वो नाकाम व ना मुराद होता है। इसके बाद इनके इस आयत के तर्जुमे को, इस आयत को सुनने के बाद, इनकी इस गुफ्तगू को सुनने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, हंजला इब्ने असद शबामी से मुखातब हुए और कहा, ए इब्ने साद या इब्ने असअद, खुदा तुझ पर रहमत नाजिल करे। उन्होंने उस वक्त तुम्हारी नसीहत को रद्द कर दिया है और तुझ पर हमलावर हुए हैं ताकि तुम्हारे खून को बहाएं और तुम्हारे साथियों को तहे तेग करें। ये मुस्तहक़ अजाब हुए हैं। क्या हो जाएगा अगर वो इस वक्त तुम्हारे जैसे नेक अशखास को शहीद कर डालेंगे। कितना मुकाम बुलंद होगा इन लोगों का, असहाब वफ़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, जिसके बारे में इमाम दुआ कर रहे हैं। इमाम इनके बारे में सारी चीज़ें बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो भी इनको कत्ल करेगा वो जहन्नम में जाएगा और उसका वाक़ईन ठिकाना जहन्नम के अलावा कुछ ना होगा। फिर हंजला ने ये सुनकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा, मेरी जान आप पर फिदा हो, आपने सच कहा है। आप तो मुझसे ज्यादा दीन को जानते हैं और मुझसे ज्यादा फहम रखते हैं। बस हम आखिरत की तरफ जा रहे हैं ताकि अपने दोस्तों से मुल्हक हो जाएं। ऐ अबा अब्दुल्ला और अहले बैत, खुदा की रहमत हो आप पर और खुदा जन्नत में हमें आपके साथ महशूर फरमाए और नसीब फरमाए। इलाही आमीन इंशाअल्लाह ताला। और फिर उसके बाद जंग किया है और जंग करते करते कई
جہنمیوں کو جہنم تک پہنچایا ہے، اس کے بعد شہید ہو گئے۔ کتنے باوفا تھے، کتنے باوقار اصحاب میں تھے کہ جس کا جو امام سے گفتگو کر رہے ہیں، امام ان سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ خوشا نصیب ہے کہ جس سے امام گفتگو کرے گا یا جو امام سے گفتگو کرے۔ یقیناً ہمیں اگر اپنے وقت کے امام کے صحابی میں شمار ہونا ہے، میں نے ہر ایپیسوڈ میں تقریباً یہ بات کہی ہے، تو ایسے بننا پڑے گا، ایسے ہونا پڑے گا، تب جا کر اپنے وقت کے امام کی ملاقات حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ ملاقات بھی ہمیں محال ہے کہ ہم اپنے عمر کے لحاظ سے، ہم جو بھی یہ اس ایپیسوڈز کو دیکھ رہے ہیں یا جو بھی اس ایپیسوڈ کو ملے دیکھے، تو وہ اپنے عمر کے لحاظ سے سوچے کہ ہمارا وقت کا امام کہتا ہے کہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ رہتے ہیں، تمہاری نصرت کرتے ہیں، تمہاری مدد کرتے ہیں، اور ہم نے اپنے وقت کے امام کو نہ دیکھا۔ حیف ہے کہ جو ہماری مدد کر رہا ہو، آج تک ہم نے اس کو نہ دیکھا۔ ایک اور ہم صحابی امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، جس کا نام ابو ثمامہ ساعدیہ سیداوی ہے۔ یہ وہی ہیں کہ جو روز عاشوراء امام کو سے مخاطب ہوئے اور کہا امام وقت نماز ہے، تو امام نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ جعل اللہ من المصلین، اور آپ کو پروردگار عالم نمازیوں میں قرار دے۔ یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، یہ کوفے میں رہتے تھے، یہ امام علی علیہ السلام کے صحابی میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے کئی جنگیں امام کے ساتھ لڑی ہیں، یعنی تقریباً جو بھی جنگ ہوئی ہے امام کے دور میں، 3 جنگ ہوئی ہے امام کے دور میں، تو ان میں جنگ میں تینوں میں ابو ثمامہ شریک بھی ہوئے ہیں۔ یہ دلاور تھے اور کوفے کے مشہور شیعہ تابعین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ واقعاً یہی شیعہ تھے۔ ہم لوگ تو نام کے شیعہ ہیں، حقیقی میں شیعہ یہی تھے جنہوں نے ہر طریقے سے دیکھا۔ جب جنگ صفین میں لوگ مخالف ہو گئے تو بھی امام کو نہ چھوڑا، جنگ نہروان میں تو بھی امام کو نہ چھوڑا، جنگ جمل تو بھی امام کو نہ چھوڑا۔ اس کے بعد کربلا میں آئے اور جناب مسلم علیہ السلام جب پہنچے ہیں کوفے میں، تو یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ لوگوں سے بیعت بھی لے رہے تھے اور پیسے جمع کر کے جناب مسلم اور ان کے دوستوں کے لیے اسلحے اکٹھا کر رہے تھے، اسلحے خرید رہے تھے۔ کتنے باوفا ہیں، کتنے جاباز ہیں۔ لیکن جناب مسلم کی شہادت کے بعد یہ آئے، کہاں آئے؟ یہ امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو گئے، یہ ملے اور ان کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد امام کے ساتھ یہ وارد کربلا ہوئے۔ کربلا میں وارد ہونے کے بعد امام کو نماز کے لیے ہم بیان کیا کہ وقت نماز ہو چکا ہے، وقت نماز میں نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے امام سے اجازت لی اور جنگ کرنے کے لیے میدان میں آئے۔ کئی کافروں کو تحقیق کیا، جہنم پہنچایا، اور ابو ثمامہ کی تقریباً جزئی شہادت تو کہیں تقریباً کتابوں میں 2-3 کتابوں میں نے دیکھا ہے، کہیں نہیں ملتی، بس یہ ہے کہ جنگ کیا اور شہید ہوئے۔ یقیناً یہ ایسے جاباز تھے۔ وقت نماز شہادت کے موقع پر بھی جہاں افراتفری کا عالم ہے، جہاں نیزے چل رہے ہیں، جہاں تلواریں چل رہی ہیں، جہاں تیر چل رہے ہیں، جہاں یہ معلوم ہے کہ اب ہمیں جانا ہے، اس وقت بھی انہوں نے اپنے خدا کو فراموش نہیں کیا، انہوں نے نماز نہیں بھولے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم جو ہے تھوڑی سی مشکلات میں سب سے پہلے ہماری نماز جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کسی بھی عالم میں ہو، ہمیں نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر ہم نے نماز کو پڑھا اور ہم نے نماز کو قائم رکھا تو خدا یقیناً ہمارا ساتھ دے گا۔ کون جانتا ابو ثمامہ سیداوی کون ہے، لیکن انہوں نے جب بھی تذکرہ ہوگا نماز کا، اور کربلا کی نماز کا بالخصوص تذکرہ ہوگا، تو ابو ثمامہ سیداوی کو ضرور یاد کیا جائے گا۔ یہ چند اصحاب باوفا تھے امام حسین علیہ السلام کے، جن کا اس عشرہ اولیٰ میں تذکرہ ہوا۔ انشاءاللہ تعالی موقع رہا یا ہم یا کوئی اور انشاءاللہ تعالی اس کو ادامہ دے گا، اور جو بھی ہو سکیں گے، جتنے بھی اصحاب ہیں، باقی اور بھی ہیں، کئی اصحاب ہیں، ابھی تقریباً چند ہی اصحاب کا تذکرہ ہوا ہے، ان کو بھی ذکر کیا جائے، ان کی فضیلت کو بیان کیا جائے، ان کے خصوصیات کو بیان کیا جائے، ان کا تھوڑا تعارف کرایا جائے، اور یہ تعارف ہم لوگوں کو یاد کیا جائے، یاد کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ ابو ثمامہ کون تھے۔ جہاں فالتو کے قصہ کہانی سناتے ہیں وہاں ان کے تذکرے کیے جائیں۔
دونوں طرف سے ثواب ہوگا. ہمارے بچے کو کربلا معلوم چلے گی اور اس امام کا تذکرہ بھی ہو جائے گا, اصحاب کا تذکرہ بھی ہو جائے گا. لہذا جہاں ہم اپنے بچوں کو قصے کہانی سوتے وقت سناتے ہیں, اب تو بہرحال موبائل کا زمانہ ہے, موبائل دے دیا بچہ دیکھتا دیکھتا سو گیا, نہیں عزیزو, ہم یہ سب سنائیں اپنے بچوں کو. اصحاب امام کے بارے میں بتائیں کہ کون تھے, کہاں سے آئے, کیسے رہے, کس طریقے سے جنگ کی, کیا خصوصیات تھی. جب ہم ایسا کریں گے تو یقیناً جب ہمارے ذہن میں یہ سب بیٹھے گا تب ہم اپنے وقت کے ناصر و مددگار کے نصرت کے لیے ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں گے, اپنے امام کی نصرت کے لیے. اور خدا ہم سب کو اپنے امام کی نصرت کے لیے ایسا بنا دے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ناصر و مددگار میں شمار ہو سکے. ہمیں توفیق دے خدا بند عالم کہ ہم اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں. انشاءاللہ تعالی آنے والے ایام میں بھی جو محرم کے بعد یعنی عشرہ اولیٰ کے بعد بھی ہیں, ان میں انشاءاللہ جو اصحاب باقی رہ گئے ہیں, جو صحابی امام حسین باقی رہ گئے, ان کا تذکرہ ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.